تم ایک ناچنے والی کو شاہ حویلی کی بہو بنا لائے ہو؟ داور علی شاہ کی دادی غصے سے کانپتی آواز میں دھاڑی، چڑی پرچ پر زور سے ٹکراتی ہوئی پورے حال میں گونج اٹھی۔ یہ دن دیکھنے کو رہ گئے تھے۔ شاہ حویلی جس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا، آج ایک طوائف کے قدموں تلے رون دی گئی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں قیامت برپا تھی۔ داور علی شاہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا، چہرہ پتھر کی مانند سپاٹ، آنکھوں میں عجیب سی تگن اور ضد کی جھلک۔ آج ہی تو وہ شاہ حویلی کا باقاعدہ سربراہ لگ رہا تھا۔ بزرگوں کے ہاتھوں میں اختیار آیا تو اپنوں کے دلوں میں لالچ جاگ اٹھا۔ داور کے ذہن میں پچھلے کچھ دن کے مختلف مناظر دوڑے۔ چاچا نے غصے اور مسکراہٹ کے بیچ کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ داور، ہم نے تو ہمیشہ تمہیں اپنے بیٹے جیسا سمجھا ہے، اب خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری بیٹی تمہارے قابل ہے، سردار کو جلد از جلد شادی کرنی ہوتی ہے، سربراہ کی نسل بڑھتی رہنی چاہے۔ اسی لمحے تایا بول پڑے، بکواس مت کرو، بڑے کا حق پہلے ہوتا ہے داور، میری بیٹی اس حویلی کی بہو بنے گی۔ چاچی تائی سب کے لہجے الگ تھے مگر نیت ایک، آس کی دولت، شاہ حویلی کی ملکیت، اختیار، ہر کوئی اپنی بیٹی کو اس کے نام لکھوانا چاہتا تھا، زبردستی، دباؤ، روایات کے نام پر۔ وہ شاہ خاندان کا پہلا نوجوان بننے والا سردار تھا، اس کی عقل و فہم پر اسے یہ اختیار دیا گیا تھا۔ تایا کا ایک ہی بیٹا تھا جو US جا چکا تھا، خاندان کی رسموں سے بھاگی، مگر اب داور کے تایا اور چاچا کا روز روز اس پر بڑھتا ان کی بیٹیوں سے نکاح کا دباؤ داور کو بیزار کرنے لگا تھا، تو وہ محض ان سے جان چھڑانے کا ایک فیصلہ کر بیٹھا کہ وہ کسی سے نکاح کر لیے، کچھ وقت بعد وہ ان دونوں کی بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد اس لڑکی کو آزاد کر دے گا۔ داور علی شاہ کو شادی قیدی لگتی تھی اور ابھی پھلنے پھولنے کا وقت تھا۔ اپنا کاروبار اور ایک نئی ذمہ داری جو ایک سردار کی تھی اس کے کندھوں پر تھی، بس اسی وجہ سے وہ شادی جیسی ذمہ داری سے ابھی فرار چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے اپنی دوست ہاشم کی مدد سے ایک طوائف لیلا سے آج نکاح کر لیا تھا، اور ابھی اسی بات پر گھر میں قہر برس رہا تھا۔ دادی کی نظر پھر داور پر پڑی۔ ہم نے تجھے اس لیے سربراہ بنایا تھا کہ تو خاندان کو سنبھالے، یہ تماشا لگانے کے لیے نہیں۔ داور کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا اگر آج اس نے ان میں سے کسی ایک کی بات مان لی تو باقی سب دشمن بن جائیں گے۔ اس حویلی میں جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی جنگ سے بچنے کے لیے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جو سب کو جلا دینے والا تھا۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے تمہیں ہماری روایات کا خیال ایک بار نہ آیا؟ یہ تائی جان تھی، تلخی سے اس پر قہر برساتی ہوئی۔ اسے خیال کیوں آنا تھا؟ اس نے سرداری کا خیال نہ کیا، روایات کا کیسے کرتا؟ چاچی نے اضافہ کرتے کہا۔ داور، میری بات سن لو، یہ ہماری بیٹیوں کی توہین کی گئی ہے، تم نے ان پر ایک طوائف کو فوقیت تھی۔ چاچا نے ایک دم میز پر ہاتھ مارتے کہا۔ بس، سرخ انگار بڑی بڑی آنکھیں کھولے وہ ان کی طرف موڑا۔ مزید سننا محال ہو چکا تھا، اب وہ میری بیوی ہے، اب ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ میری بیوی سمجھ آ رہی ہے سب کو، سردار داور علی شاہ کی عورت ہے، وہ اس گھر کی مالک تو بہتر ہوگا اپنے الفاظ کو حد میں رہتے ادا کرے۔ ایک قیامت کا سا عالم تھا اس وقت، یہاں پر ہر شخص غصے سے پٹ رہا تھا، مگر ہر ایک کو داور علی کی ان سرخ ہوتی آنکھوں نے خاموش اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اوپر حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں ایک اجنبی عورت بیٹھی تھی، سر جھکائے، ہاتھوں میں دوپٹہ مرولتی ہوئی، جسے داور نے آج تک ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس کا چہرہ نہ اس کی آنکھیں، بس دوست کے کہنے پر ایک بندوبست، ایک نکاح، ایک نام، ایک بیوی، اور وہ اسے شاہ حویلی لے آیا تھا۔ نیچے شور بڑھتا جا رہا تھا، الزام، نفرت، غصہ، اور اوپر خاموشی میں لپٹی ایک عورت جسے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کس آگ میں لا کر بٹھا دی گئی ہے۔ داور علی شاہ نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں اس کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لیلا کے نام سے وہ سب میں جانی جاتی تھی، اس کا چال چلن، اس کی ہنسی، اس کی نگاہیں سب ویسی نہیں تھی جیسی ان گلیوں میں رہنے والوں کی ہو جاتی ہے، جہاں جذبات بیچے جاتے ہیں اور خواب دفن ہو جاتے ہیں۔
مگر اس وقت وہ ان تنگ رنگین روشنیوں والے کمروں میں نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے کمرے میں کھڑی تھی جس کی خاموشی بھی وقار اڑے ہوئے تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، قدم جیسے قالین میں دنس رہے ہو۔ اس کے پیروں کے نیچے بچھا گہرا سبز ایرانی قالین اتنا نرم تھا کہ لیلا نے لاشعوری طور پر انگلیاں موڑ کر اس کی ملائمت کو محسوس کیا۔ یہ نرمی اسے اجنبی لگی کیونکہ اس نے ہمیشہ سخت فرشوں پر چلنا سیکھا تھا۔ اس کی نگاہ سامنے پڑی دیواروں پر ہلکے سنہری رنگ کی پالش جس میں مدھم روشنی جگمگا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کو چھوا، ٹھنڈی ہموار جیسے کسی محل کی دیوار ہو۔ اس لمس میں کوئی بےہودگی نہیں تھی، بس سکون تھا۔ کھڑکی کے قریب جا کر اس نے بھاری مخملی پردے کو چھوا، گہرے میرون رنگ کا پردہ جس کی تہہ انگلیوں میں پھسل گئی۔ ایسا کپڑا اس نے کبھی نہیں پہنا تھا، نہ چھوا تھا۔ پردہ ہٹا تو شیشے کی بڑی کھڑکی کے سامنے تھی جس کے باہر حویلی کا صحن اور رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پلٹی تو اس کی نظر بستر پر جا ٹھہری۔ کشادہ بلند سفید ململ کی چادریں جن پر ہلکا سا خوشبودار لمس تھا۔ لیلا نے چادر کو آہستہ سے چھوا۔ اس نرمی میں نہ کوئی جلدی تھی نہ کوئی مطالبہ۔ یہ احساس اسے اندر تک لرزا گیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا چراغ اس کی توجہ کھینچ لایا، کانسی کے فریم والا لیمپ جس کی روشنی کمرے میں گرم سی چمک بکھیر رہی تھی۔ اس نے انگلیوں سے اس کا کنارہ چھوا، ٹھوس باریک قیمتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر ہاتھ پھیرا۔ لکڑی کی ہمواری، کاریگری کی نفاست، آئینے میں اس کا اپنا عکس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لیلا، مگر اس کمرے میں کچھ بدلی سی۔ آخر میں اس کی نظر الماری پر پڑی، کشادہ پالش زدہ لکڑی کی الماری جس کے ہینڈل ٹھنڈے تھے۔ اس نے ایک لمحہ ہاتھ رکھ کر ہینڈل کو تھاما، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہ آہستہ سے سانس لے کر بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ یہ کمرہ، یہ شان، یہ خاموشی، یہ عزت، یہ سب اس کی دنیا نہیں تھی، اور پھر بھی اسی کمرے میں وہ اس حویلی کی بہو بن کر بیٹھی تھی۔ ایک ایسی بہو جسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس شان کے پیچھے کتنی سرد نظروں اور کتنے کڑے فیصلوں کا سامنا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ کئی ساعتیں گزر چکی تھی جب وہ جوان لہجوں کی جنگ لڑ کر، طنز اور تانوں کی آن سہ کر آخرکار سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ قدم بھاری تھے، کن پٹیاں دھڑک رہی تھی، مگر چہرہ حسب عادت مضبوط۔ دروازہ آہستہ سے کھولا، سامنے وہ بیڈ کے بورڈ سے ٹھیک لگائے سو رہی تھی۔ لیلا مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بے داغ چاند کی طرح دکھائی دیا۔ پلکیں جھکی ہوئی تھی، سانس ہموار، ہونٹوں پر نیند کی معصوم سی لکیر۔ داور وہی جم سا گیا۔ ساری شام کا شور، ساری بحثیں، سب ایک لمحے کو مان پڑ گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر دوسرا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھرنے لگا۔ یہ وہ عورت تھی جسے وہ نام سے جانتا تھا، وجود سے نہیں، اور اب اس کی خاموشی، اس کی بے خبری اس کے سینے میں عجیب سا طوفان برپا کر رہی تھی۔ داور نے بستر کے کنارے ہاتھ رکھا، انگلیاں بے اختیار چادر کی شکنوں میں اتر گئی۔ اس کی نگاہ لیلا کے چہرے سے ہٹ کر لبوں پر ٹھہر گئی، وہ لب جن پر اس نے کبھی کسی کے لمس کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس لمحے اس کے ضبط کا امتحان بن گئے۔ وہ اور قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کی سانس لیلا کے گھالوں سے ٹکرا گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ برسوں کا ضبط، برسوں کی سختی سب خمار میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، اور شاید وہ حد پار ہو جاتی جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اور تب فون کی تیز گھنٹی۔ داور جیسے نیند سے چونک پڑا، فوراً پیچھے ہٹا، سانس سنبھالی، ہاتھ مٹھی میں بند کر لیے۔ اسکرین پر نام چمکا، ہاشم۔ آنکھوں میں لمحہ بھر میں نرمی کی جگہ غصہ بھر گیا۔ وہی ہاشم جس نے بندوبست کیا تھا، جس نے مدد کی تھی، اور جس نے اپنے شعل میں آ کر دادی جان کو یہ سچ اگل دیا تھا کہ وہ لڑکی ایک طوائف ہے۔ اسی ایک بات نے حویلی میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ داور نے فون کان سے لگایا، مگر بولنے سے پہلے ہی دانت بھینچ لیے۔ اس کے اندر غصہ ابل رہا تھا، ایسا غصہ جو لفظوں میں نہیں، حساب میں نکلتا ہے۔ لیلا اب بھی سو رہی تھی، بے خبر، اور داور فون ہاتھ میں لی یہ طے کر چکا تھا کہ یہ کال ختم ہوتے ہی
ہاشم کو جواب ملنے والا ہے تو کمینے اب نہیں بچے گا۔ داور علی شاہ غصے سے پھٹا، آواز کو دباتا ہوا بھی اس کا غیظ دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آیا۔ اس نے کمرے کے ایک کونے میں جا کر فون کان سے لگایا، مگر قدم ایسے تھے جیسے کسی میدانی جنگ میں چل رہا ہو۔ مٹھی بھینچی ہوئی جبڑا تناؤ میں، پیشانی پر غصے کی گہری لکیر۔ کیا سمجھتا ہے خود کو ہاشم؟ داور نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تجھے کس نے حق دیا کہ دادی کو یہ بتائے کہ وہ کون ہے؟ کس نیت سے؟ دوسری طرف ہاشم کی ہنسی گونجی، وہی بے فکری والی جیسے بات کوئی مذاق ہو۔ ارے بھائی سانس لے، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ داور نے فون ہاتھ میں گھما کر کان سے لگایا جیسے اگلے لمحے اس شیشے کو توڑ دے گا۔ سانس؟ میں سانس تب لوں جب تیرا حساب پورا کروں۔ ساری حویلی سر پر اٹھا دی، میری دادی کے سامنے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور تو ہنس رہا ہے؟ اوہو، ہاشم نے کہا لگایا، کٹہرا؟ شاہ صاحب آپ تو خود جج بنے بیٹھے ہیں۔ داور نے چند قدم لیے، کھڑکی کے پاس رکا، پردہ مٹھی میں دبوچ لیا۔ تو جانتا ہے نا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ ان سب کے لالچ سے بچنے کے لیے، ان کی بیٹیوں کے سودے سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو نے ایک جملہ بول کر میری پوری بساط الٹ دی۔ بساط؟ ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی بساط تو ابھی بچی ہوئی ہے، دیکھو نا، آخرکار شادی تو ہو گئی۔ شادی؟ داور کی آواز میں زہر گھل گیا۔ یہ کھیل نہیں تھا ہاشم، یہ فیصلہ تھا، اور تو نے اسے تماشا بنا دیا۔ دادی کی آنکھوں میں جو آگ دیکھی ہے نا، وہ تیرے نام کی ہے۔ ارے یار دادی جان تو ویسے بھی آگ ہے، ہاشم نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے بس سچ بتایا۔ سچ؟ داور نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، سچ وہ ہوتا ہے جو وقت پر بھولا جائے۔ تو نے یہ شغل میں کیا۔ شغل میں؟ فون کے اس پار پھر ہاشم کی ہنسی۔ مان لے مزہ آیا، حویلی میں جان تو آئی، ورنہ سب چپ، سب سازش اب کلے کاٹ ہے۔ داور نے آنکھیں بند کی، ایک لمحے کو خود کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ سن لے، اگر آج تو سامنے ہوتا نا تو کیا؟ ہاشم نے بات کاٹ دی۔ میرے لیے بھی وہی تقریر جو باقی سب کے لیے۔ داور نے گردن موڑی، بستر کی طرف دیکھا جہاں لیلا اب بھی بے خبر سو رہی تھی، اس کا سانس ہلکا، وجود پر سکون۔ داور نے فوراً نظر ہٹا لی، جیسے خود کو یاد دلانا ہو کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو نے میری حد آزمائی ہے، داور نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ دوستی کا لحاظ ہے، ورنہ کیا؟ ہاشم نے ہنس کر پوچھا۔ بھائی تو حدوں کا آدمی ہے، اور اسی لیے میں تیرا دوست ہوں۔ داور نے فون کو کان سے توڑا ہٹایا، سانس گہری لی۔ یہ مذاق نہیں تھا ہاشم، یہ میری زندگی ہے۔ ایک لمحے کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر ہاشم کی آواز بدلی، اب ہلکی مگر شوق۔ سن، زندگی ہے تو رات بھی ہے، اور رات خاص ہے۔ داور نے بھوئیں سکھیڑی، بکواس بن کر۔ نہیں بھائی سچ سن، ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سہاگ رات منا لے، میری جان چھوڑ، غصے کی لکیر مٹا دے ورنہ کل تک مستقل ہو جائے گی۔ داور نے بے اختیار پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ واقعی تناؤ کچھ کم ہوا تھا، دل کی دھڑکن آہستہ ہونے لگی، غصے کی جگہ تکنے لے لی۔ تو کمینہ ہے، داور نے مدھم آواز میں کہا، اور تو مجھے جانتا ہے۔ ہاشم ہنسا۔ جا خوش رہ، کل حساب کر لینا۔ کال ختم ہوئی، داور نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا، کمرے کی خاموشی لوٹ آئی۔ اس نے ایک بار پھر بستر کی طرف دیکھا، لیلا کی طرف۔ اس کے چہرے پر نیند کی وہی معصومیت تھی، جیسے دنیا کا کوئی شور اس تک پہنچ ہی نہ سکتا ہو۔ داور کے ماتھے سے غصے کی لکیر مدھم پڑ گئی۔ اس نے آہستہ قدم بڑھائے اور اس کی طرف چل دیا۔ داور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ سامنے وہ پرسکون سی سو رہی تھی، جیسے اس حویلی کے شور، الزام اور نفرت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ اس کی سانسیں ہموار تھی، گہری اور بے فکر۔ نیند کے عالم میں اس کے سینے سے دوپٹہ ذرا سا سرک چکا تھا، اور سانسوں کے ساتھ اس کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ داور کی نگاہ وہی ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کو اس کے اندر کا مرد جاگ اٹھا، دل کی رفتار تیز ہوئی، سانس بھاری پڑنے لگی۔
وہ ایک قدم اور قریب آیا، اتنا قریب کہ اگر ہاتھ بڑھاتا تو بس ایک لمس کا فاصلہ رہ جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار اترا، وہ خمار جو طاقت، تنہائی اور غربت سے جنم لیتا ہے۔ اس نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ ذہن میں ایک شور سا اٹھا جیسے ضبط کی دیواریں ہلنے لگی ہو۔ وہ جھکا، نگاہ لیلا کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہونٹوں تک پہنچی۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر سکون تھا، کوئی ڈر نہیں، کوئی سوال نہیں، بس ایک خاموش اعتماد، یا شاید بے خبری، اور تب ایک جملہ جیسے کسی نے دل پر زور سے دستک دی ہو، تم ایک ناچنے والی کو شاہ حویلی کی بہو بنا لائے ہو۔ داور کا وجود جیسے ساخت ہو گیا، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، سانس گہرا لیا، آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ ٹہرا، جیسے خود کو یاد دلانا ہو کہ یہ کمرہ، یہ عورت، یہ رشتہ سب اس کی ضد نہیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہی جملہ تھا جس نے نیچے طوفان برپا کیا تھا، وہی جملہ جس نے اسے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا تھا، اور وہی جملہ جو اب اسے حد میں رہنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے دوپٹہ درست کیا، اتنی احتیاط سے جیسے نیند میں بھی وہ اس کے لمس کو محسوس نہ کر سکے۔ پھر بستر پر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ لیلا نے ہلکی سی کروٹ لی مگر جاگی نہیں۔ داور کی نگاہ اس پر آخری بار ٹھہری۔ اب خمار کی جگہ ایک سنجیدہ عزم تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ رشتہ خواہ جیسے بھی شروع ہوا ہو، اسے وہ ذلت یا کمزوری کا نام نہیں بننے دے گا۔ وہ مڑا، لیمپ کی روشنی مدھم کی اور کمرے کے دوسرے حصے میں جا کر رک گیا۔ اس رات داور علی شاہ نے اپنے جذبات پر فتح پائی، اور یہ فتح اس کے لیے کسی بھی جنگ سے کم نہ تھی۔ نیچے شاہ حویلی کا ماحول اب بھی بوجھل تھا، مگر شور اب بحث کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں تایا کی بیٹی غصے سے کھڑی تھی، آنکھیں سرخ، سانس تیز۔ اس کے سامنے اس کی ماں بیٹی تھی، چہرے پر ناگواری اور مجبوری کا عجیب امتزاج۔ آپ نے کہا تھا نا امی؟ لڑکی کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ داور سے میری شادی کروائے گی، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ کس کو اٹھا لایا ہے اس حویلی میں؟ ماں نے ہونٹ پھینچے، ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ آواز نیچی رکھو، وہ دانتوں کے بیچ سے بولی۔ یہ حویلی ہے، گلی نہیں۔ تو کیا کروں؟ بیٹی نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ چپ چاپ بیٹھ کر دیکھتی رہو کہ میرا حق کوئی اور لے جائے۔ ایک ناچنے والی۔ ماں کے چہرے پر ایک لمحے کو شرمندگی ابھری مگر فوراً غصے نے جگہ لے لی۔ حد میں رہ کر بات کرو، جو ہوا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ داور نے سب کو چکمہ دے دیا۔ چکمہ؟ لڑکی نے تیزی سے جواب دیا۔ آپ نے کہا تھا وہ مجبور ہے، خاندان کے دباؤ میں آئے گا۔ آپ نے کہا تھا شاہ حویلی کی بہو میں ہی بنوں گی، پھر آپ نے مجھے خواب کیوں دکھائے؟ ماں کڑی ہو گئی۔ اس نے بیٹی کا بازو تام کر اپنی طرف کیا۔ ہم نے جو کیا اپنے فائدے کے لیے کیا، ہمیں کیا پتا تھا وہ اس حد تک جائے گا۔ تو اب؟ بیٹی کی آواز ٹوٹنے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ سب کے سامنے میری تذلیل ہو گئی ہے، سب مجھے ترس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ماں نے دانت پیس کر کہا۔ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ داور نے شادی کر کے سمجھا ہے کہ سب ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ لڑکی اس حویلی میں زیادہ دن نہیں ٹک پائے گی، اور اگر ٹک گئی تو؟ بیٹی نے آنسو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ ماں کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ تو ہم اسے ٹکنے نہیں دیں گے، یاد رکھو۔ شاہ حویلی کی بہو بننا اتنا آسان نہیں۔ بیٹی نے مٹھی بھینچ لی۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی امی، یہ میرا حق تھا اور میں اپنا حق واپس لے کر رہوں گی۔ دور کہیں حویلی کی دیواروں میں یہ سرگوشیاں جذب ہو رہی تھی اور ایک نئی سازش نے جنم لے لیا تھا۔ نتاشا کافی دیر سے اس ستون کے پیچھے کھڑی یہ ساری بحث سن رہی تھی۔ تایا کی بیٹی کی بلند ہوتی آوازیں، ماں کے تلخ جواب اور درمیان میں ٹوٹتے خواب، سب کچھ اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ اس کے لبوں پر آہستہ آہستہ ایک مسکراہٹ پھیلنے لگی، ایسی مسکراہٹ جس میں ہمدردی نہیں، صرف لطف تھا۔ وہ دور ہی سے ہنسی، ایک کھلا بے ساختہ کہا، اوہ میری پیاری کزن۔ نتاشا نے طنزیہ مٹاس کے ساتھ کہا اور آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھائی۔ اس کی ایڑیاں فرش پر اعتماد سے ٹک ٹک کر رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہو۔ تایا کی بیٹی نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟
آواز میں جنجلاہٹ تھی۔ نتاشا نے جان بوجھ کر اس کے سامنے آ کر ہاتھ باندھے، نگاہ اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا۔ میں بس دیکھنے آئی تھی کہ وہ حسن جس پر تمہیں اتنا یقین تھا آج کہاں کھڑا ہے۔ وہ ہنسی، اس بار اور زیادہ زور سے۔ ہائے، اور اب تو باقاعدہ ریجیکٹ بھی ہو گئی ہو۔ تایا کی بیٹی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اپنی حد میں رہو نتاشا۔ حد؟ نتاشا نے بھویں اٹھائی۔ میں تو بس حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ تم تو کہہ رہی تھی داور تمہارا مقدر ہے، شاہ حویلی کی بہو تم ہی بنو گی، پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ ماں نے غصے سے کہا۔ خاموش ہو جاؤ نتاشا، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ نتاشا نے کندھے اچکائے۔ ویسے سچ کہوں، مجھے خود داور میں کبھی کوئی خاص دلچسپی تھی بھی نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا، مگر میری امی کی ضد تھی، بس ایک ہی بات کہ تایا کی بیٹی داور کی بیوی نہیں بننی چاہیے۔ وہ پل بھر کو رکی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، اور اس مقصد کے لیے تھوڑا بہت ڈھورے ڈالنا تو بنتا تھا نا۔ تایا کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ بول نہ سکی۔ نتاشا نے اس کے چہرے کی کیفیت دیکھی تو دل ہی دل میں اور محسوس ہوئی۔ داور کی شادی کی خبر نے اس کی کزن کو اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے کسی تماشے سے کم نہ تھا۔ برا مت مانو کزن، نتاشا نے بنا اخلاص کے کہا، زندگی میں سب کچھ خوبصورتی سے نہیں ملتا، کبھی کبھی قسمت کسی اور کے نام نکل آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر ہنسی اور شاہ حویلی کی فضا میں ایک اور زخم چھوڑ گئی۔ ساری رات داور سو نہ سکا، آنکھیں بند کرتا تو بھی اس لڑکی کا چہرہ، اس کی خاموشی، اس کی بے خبری ذہن کے پردے پر ابھر آتی، جیسے اس کے وجود میں کوئی ایسی کشش تھی جو ضد، غصے اور ضبط سب سے طاقتور ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، کبھی چھت کو تکتا، کبھی آنکھیں میچ کر خود کو حکم دیتا کہ سو جائے، مگر نیند اس سے روٹ چکی تھی۔ فجر کے قریب جا کر کہیں آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک اس کے حواس چونک اٹھے، ایک ہلکی سی آہٹ۔ داور فوراً ہوشیار ہو گیا، یوں ہی تو اسے سردار نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ ہر آواز، ہر جنبش کو پہچاننے کا عادی تھا۔ اس نے سانس روک کر سنا، واش روم سے پانی گرنے کی مدھم آواز آ رہی تھی، نل بند ہونے کی ہلکی سی چرچراہٹ، پھر خاموشی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا۔ داور نے پلکیں نیم واہ کر کے دیکھا، لیلا باہر آئی۔ گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، پانی کے قطرے ان سے پھسل کر اس کے گلے پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ سادہ سا لباس، مگر وہ سادگی ہی اس لمحے سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس کے قدم دھیمے تھے، شاید اس خیال سے کہ وہ سو رہا ہوگا۔ داور کی سانس بے اختیار گہری ہو گئی۔ وہ بستر کے قریب آئی، چند لمحے رکی، جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ کہاں جائے۔ اس کی قربت نے داور کے اندر ایک بار پھر ہلچل مچا دی۔ دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہونے لگی۔ اس نے مٹھی بھینچی، خود کو ساکت رکھا، مگر آنکھیں اس سے بے وفائی کر رہی تھی۔ لیلا نے تولیے سے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر چند لٹیں پھر بھی اس کے چہرے کے گرد آ گئی۔ داور کو یوں لگا جیسے وہ کمرہ اچانک تنگ ہو گیا ہو، ہوا کم پڑ گئی ہو۔ ایک لمحے کو وہ بھول گیا کہ یہ نکاح ضد میں کیا گیا تھا، کہ یہ عورت اس کے لیے مسئلہ تھی۔ اسے صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت قریب ہے، بہت زیادہ قریب۔ اس کے اندر کے جذبات بے قابو ہونے لگے، جیسے کوئی مضبوط بند ٹوٹنے کو ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، جبڑا سخت کیا اور خود کو یاد دلایا کہ یہ کشش لمحاتی ہے اور اسے اپنے فیصلوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ لیلا آہستہ سے بستر کے دوسرے کنارے لیٹ گئی۔ داور کی آنکھیں پھر کھل گئی اور وہ جانتا تھا یہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب دل نہ لگا تو وہ اٹھ آئینے کے سامنے آئی۔ لیلا آئینے کے سامنے کڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ گیلے بال اب آدھے خشک ہو چکے تھے، مگر وہ انہیں سلیقے سے سمیٹنے کی کوشش میں الجھی ہوئی تھی، جیسے اس عمل میں وہ اپنے بکھرے ہوئے خیال بھی سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اسی لمحے بستر کی طرف ہلکی سی جنبش ہوئی۔ داور اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا تم اٹھ گئی تھی؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا، سادہ مگر لہجے میں ایسی گہرائی تھی جس نے لیلا کے ہاتھ ایک لمحے کو روک دیے۔ اس نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ فجر کے قریب آنکھ کھل گئی تھی۔ داور نے اسے غور سے دیکھا۔ میں سو رہا تھا، لیلا نے سر ہلا دیا۔ جی۔
مجھے لگا آپ گہری نیند میں ہے، اس لیے نہانے گئی تھی؟ داور نے بات کاٹ دی۔ آواز اب بھی پرسکون تھی مگر سوال سیدھا دل پر لگا۔ جی۔ اب اس کی آواز میں ہلکی سی جھجک شامل ہو گئی تھی۔ داور بستر سے اٹھا، چند قدم چلا، پھر رک گیا۔ اکیلی؟ لیلا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ جی، میں نے سوچا۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس سوال کا جواب کیا دیتی وہ؟ داور نے سانس گہری لی۔ یہ خیال نہیں آیا کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اب لیلا کو پوری طرح سمجھ آ چکی تھی۔ وہ رات، اس کا اکیلے سونا، اس کا بے خبری میں آ جانا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت ابھر آئی۔ وہ جس دنیا سے آئی تھی وہاں یہ سب معمولی باتیں تھی، مگر یہ حویلی اور یہ آدمی، یہاں اصول مختلف تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے غلطی کر دی۔ داور نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہاں بناوٹ نہیں تھی، صرف ایک سچی الجھن اور ہلکی سی گھبراہٹ۔ اب تم اس حویلی کی بہو ہو لیلا۔ اس کی آواز میں سختی کم، ذمہ داری زیادہ تھی۔ یہاں لاپرواہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیلا کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ وہ رات واپس کیسے لاتی؟ وہ لا علمی، وہ بے خبری، سب گزر چکا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ آئندہ خیال رکھوں گی۔ داور نے اسے ایک لمحہ اور دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ رات گزر چکی تھی مگر اس کے اثرات اب شروع ہو رہے تھے۔ داور نے بے اختیار ایک لمبی سانس لی، پھر جیسے دل کی بھڑاس نکالنے کے انداز میں بولا، پہلی رات تھی کل ہماری، جو یوں ہی گزر گئی۔ یہ اگلا شکوہ تھا۔ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی مگر لاپرواہی ضرور تھی۔ لیلا کے ہاتھ بالوں میں رکے، وہ آہستہ آہستہ پلٹی۔ داور نے بات جاری رکھی، اس کا مطلب ہے تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ پہلی رات کیا ہوتی ہے؟ پھر بے خیالی میں بغیر سوچے سمجھے وہ جملہ اس کے لبوں سے نکل گیا۔ خیر، جس دنیا سے تم آئی ہو وہاں تو پہلی اور آخری رات کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ لفظ نکل چکے تھے اور سامنے کھڑی لڑکی کو دل تک زخمی کر چکے تھے۔ لیلا کا چہرہ ساخت ہو گیا، پلکیں ایک لمحے کو چپکی، جیسے آنکھوں نے دل کے درد کو سنبھال لیا ہو۔ پھر اس کے اندر کی ساری جھجک، سارا خوف سب ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ سیدھی کڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس نے صاف اور مضبوط آواز میں کہا، مان لیا، وہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ داور چونکا مگر وہ بولتی رہی۔ لیکن ایک بات واضح کر لے۔ اس کی نگاہیں اب جھکی نہیں تھی۔ ہم نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ ہم سے نکاح کریں، نہ ہی آپ نے ہم سے کبھی کہا تھا کہ آپ ہمیں بیوی بنا کر عزت دیں گے۔ داور کے چہرے پر پہلی بار الجھن ابھری۔ آپ نے بس اتنا کہا تھا کہ نکاح ہو جائے۔ لیلا نے کڑوا سچ ادا کیا۔ نہ وعدہ، نہ بات، نہ حق، بس ایک فیصلہ، اپنے مقصد کے لیے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، داور کو جیسے کسی نے آئینہ دکھا دیا ہو۔ اس نے بے اختیار نظریں چرا لی۔ وہ سمجھ گیا تھا، اس نے حد پار کر دی تھی۔ جو جملہ اس نے بے خیالی میں کہا تھا وہ کسی طعنے سے کم نہیں تھا۔ وہ رکا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ لیلا کے لبوں پر ہلکی مگر درد بھری مسکراہٹ آئی۔ مطلب وہی ہوتا ہے جو کہا جائے داور علی شاہ۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر اثر تیز۔ داور نے دل ہی دل میں مان لیا کہ اس نے غلط بات کی ہے، اور لیلا کو یہ دکھ ہو گیا تھا کہ اس شخص کی نظر میں وہ ایک بیوی نہیں، بس ایک ذریعہ تھی، ایک مقصد پورا کرنے کا وسیلہ۔ خاموشی میں دونوں کڑے تھے، ایک احساس جرم کے ساتھ اور دوسری ٹوٹی ہوئی عزت کے بوجھ تلے۔ ناشتے کی میز پر آج سب کچھ موجود تھا مگر سکون نہیں۔ شاہ حویلی کے لمبے ڈائننگ ہال میں میز سجی ہوئی تھی، چاندی کے برتن، تازہ نان، املیٹ، حلوہ، چائے، سب اپنی جگہ فضا میں، مگر فضا میں ایک انجانا تناؤ تیر رہا تھا۔ لیلا آہستہ قدموں سے داور کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی جھجک تھی، نگاہیں نیچی، ہاتھ سمیٹے ہوئے۔ دادی جان نے ایک نظر اس پر ڈالی، ٹہری ہوئی، ناپ تول کرتی ہوئی۔ بیٹو، آواز میں سختی تھی مگر لفظوں میں ضبط۔ چاچی نے زبردستی مسکراہٹ چھوڑی۔ چائے لے لو۔ لفظ میٹھے تھے مگر لہجے میں اجنبیت صاف جھلک رہی تھی۔ تایا نے اخبار میز پر رکھا، لیلا کی طرف دیکھے بغیر بولا، حویلی کے اصول سیکھنے میں وقت لگتا ہے، اور پھر تمہیں تو زیادہ وقت لگے گا۔ یہ جملہ تھا یا تھا نا، فرق کرنا مشکل نہ تھا۔ نتاشا نے چمچ گھماتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لیلا کو دیکھا، جیسے ہر حرکت نوٹ کر رہی ہو۔ تایا کی بیٹی خاموش تھی
مگر آنکھوں میں جلتی ہوئی ناراضی چھپی نہ رہ سکی۔ وہ لیلا کو دیکھتی، پھر پلیٹ کی طرف، جیسے خود کو قابو میں رکھ کے بیٹھی ہو۔ لیلا نے نوالا اٹھایا مگر ہاتھ ہلکا سا کام کھایا۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا، نظریں پھر بھی نیچے رہی۔ ہر طرف سے آتی خاموشی، چبھتی نگاہیں اس کے دل پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ اور داور سیدھا بیٹھا تھا، خاموش مگر باخبر۔ اس کی موجودگی ہی کمرے میں ایک حد کھینچ رہی تھی۔ جب بھی کوئی آواز حد سے آگے بڑھنے کو ہوتی، وہ بس ایک نظر اٹھا دیتا اور بات وہی دب جاتی۔ دادی نے کھنکھارا، ناشتہ کرو، دیر ہو رہی ہے۔ یہ حکم سب کے لیے تھا اور تنبیہ بھی۔ میں سکر جا رہی ہوں اپنے بھائی کی طرف، کچھ دن سکون کرنا چاہتی ہوں میں۔ وہ داور پر ایسے دباؤ ڈالنا چاہتی تھی۔ داور نے کچھ کہنے کو لب کھلے ہی تھے کہ چاچا نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ موسم کا ذکر چھیڑا، چاچی نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ سب کچھ ڈکا چھپا تھا، تہذیب کے پردے میں لپٹا ہوا، کیونکہ سب جانتے تھے داور کے سامنے کھلا زہر اب برداشت نہیں ہوگا۔ لیلا نے ایک لمحے کو داور کی طرف دیکھا۔ وہ نہ مسکرایا نہ کچھ کہا، بس وہی تھا اور یہی اس میز پر اس کا واحد سہارا تھا۔ داور کے حویلی سے نکلتے ہی جیسے دبے ہوئے زہروں کو زبان مل گئی۔ زانیہ تایا کی بیٹی صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، آنکھوں میں جلن، ہونٹوں پر طنز۔ اس نے لیلا کو آتے دیکھا تو آواز جان بوجھ کر اونچی کر دی۔ کچھ لوگ قسمت کے زور پر محلوں میں تو آ جاتے ہیں۔ وہ حقارت سے مسکرائی، مگر محل کے دلوں میں جگہ نہیں بناتے۔ لیلا ایک لمحے کو رکی، اس نے زانیہ کی طرف دیکھا، نہ غصہ نہ آنسو نہ صفائی، بس ایک خاموش خالی سی نظر۔ پھر بغیر ایک لفظ کہے سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ اس کا خاموشی سے گزر جانا زانیہ کی طنز سے زیادہ بھاری تھا۔ زانیہ جنجلا کر پلٹی اور دوسری طرف چلی گئی۔ اسی لمحے ستون کے پاس کھڑی نتاشا حرکت میں آئی۔ وہ تیز قدموں سے لیلا کے پیچھے گئی۔ لیلا، اس کی آواز اس بار طنزیہ نہیں تھی، قدرے نرم تھی۔ لیلا نے کمرے کے دروازے کے پاس رک کر پلٹ کر دیکھا۔ جی؟ نتاشا نے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کیسی رہی رات؟ لیلا کی پلکیں ایک لمحے کو چپکی، گزر گئی، نہ شکایت نہ تفصیل۔ نتاشا نے اسے غور سے دیکھا، پھر بات بدلتے ہوئے آگے بڑھی۔ ویسے زانیہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر لفظ نفرت پر زور دیا۔ داور سے شادی نہ ہونے کا بدلہ وہ تم سے لینا چاہتی ہے۔ لیلا کا رد عمل وہی رہا، پرسکون۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ نتاشا کو اس سکون نے چونکا دیا۔ تم واقعی عجیب ہو، وہ بڑبڑائی، پھر ہلکا سا ہنستے ہوئے بولی، سچ بتاؤ، مجھے بھی کہا گیا تھا کہ داور سے شادی کر لو۔ لیلا نے بس سر ہلایا جیسے یہ خبر بھی عام سی ہو، مگر مجھے داور شاہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ نتاشا نے صاف کہا۔ ہاں مانتی ہوں، وہ وجیح مرد ہے، روب دھار۔ لیلا نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، مگر چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ نتاشا نے حیرت سے کہا، کیا تمہیں یہ جاننے کی خواہش نہیں کہ کون کون تمہارے شوہر میں دلچسپی لیتا ہے؟ لیلا کے لبوں پر ہلکی سی مگر بہت صاف مسکراہٹ آئی۔ جس شوہر میں مجھے خود دلچسپی نہیں، اس نے سیدھے لفظوں میں کہا۔ اس میں کون کون دلچسپی رکھتا ہے مجھے جاننا ضروری نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا، نرمی سے مگر حتمی انداز میں۔ نتاشا وہی کھڑی رہ گئی۔ چند لمحے بعد اس کے لبوں پر ایک سوچتی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی، زانیہ کو میں کبھی جیتنے نہیں دوں گی۔ لیلا اس حویلی میں رہے گی، اس کی شادی بھی بچے گی۔ آخرکار زانیہ کے حسن نے تو اسے ساری عمر پیچھے رکھا تھا، اب باری اس کی تھی۔ داور نے آج جان بوجھ کر خود بات شروع کی۔ تم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیلا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، کھانا انسان بھوک لگنے پر کھاتا ہے، داور صاحب، رسم نبھانے پر نہیں۔ داور چونکا، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں نے وہی مطلب لیا جو لفظوں سے نکلا۔ لیلا نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دی۔ اور میں ٹھیک ہوں، فکر کی ضرورت نہیں، اور اپنی کزنز کی شادی جلدی کرے، مجھے تو کوئی حرکت نہیں نظر آ رہی۔ کہتے وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ داور وہی کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ خاموشی بھی انسان کو پیچھے دھکیل سکتی ہے۔ شام کو لان میں داور نے پھر ہمت کی، تم مجھ سے اس طرح دور کیوں رہتی ہو؟ میں نے کبھی جان بوجھ کر؟ لیلا نے قدم روک لیے۔ دوری نیت سے نہیں، احساس سے ہوتی ہے۔
وہ مڑی نہیں، بس بولتی رہی۔ اور احساس وہی ہوتا ہے جو انسان دوسرے کو دے دیتا ہے۔ داور نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ لیلا ہلکی سی مسکرائی۔ بغیر خوشی کے ٹھیک وہی ہوتا ہے جو پہلے ٹوٹا نہ ہو۔ وہ آگے بڑھ گئی اور داور کو یوں لگا جیسے ہر جملہ وہ خود اپنے خلاف دلیل بنا رہی ہو۔ نتاشا آج جان بوجھ کر لیلا کے کمرے میں آئی تھی۔ اس بار نہ طنز تھا نہ مسکراہٹ میں چالاکی۔ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں ایک بات پوچھوں؟ اس کی آواز غیر متوقع طور پر نرم تھی۔ لیلا نے کنگھی رکھ دی۔ پوچھ لیجئے۔ نتاشا نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر سیدھا سوال کر دیا۔ تمہارے اور داور کے بیچ مسئلہ کیا ہے؟ لیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ میں جانتی ہوں، نتاشا نے فوراً کہا۔ اور یقین کرو میں تم پر الزام ڈالنے نہیں آئی، بس تمہاری خاموشی مجھے عجیب لگتی ہے۔ لیلا نے نظریں جھکا لی۔ خاموشی سب سے محفوظ راستہ ہوتا ہے نتاشا ہلکی سی مسکرائی۔ ہو سکتا ہے، مگر کبھی کبھی یہی خاموشی انسان کو اکیلا بھی کر دیتی ہے۔ لیلا نے کچھ نہیں کہا، مگر اس بار اس کے چہرے پر سختی نہیں تھی۔ نتاشا نے بات بدل دی۔ چلو چھوڑو، آؤ نیچے چلے، چائے پی لیتے ہیں، یہاں بیٹھ کر گھٹن ہو جاتی ہے۔ لیلا نے پہلی بار اس بات میں سر ہلایا۔ یہ چھوٹی سی حامی دوستی کی پہلی اینٹ تھی، مگر آنے والے دنوں میں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتی گئی۔ شام کو لان میں دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ نتاشا نے چائے کا کپ لیلا کی طرف بڑھایا۔ تم جانتی ہو، نتاشا نے آہستہ سے کہا، میں نے بہت عورتیں دیکھی ہے، مگر تم جیسی خاموش نہیں دیکھی۔ لیلا نے کپ تھام لیا۔ خاموشی بھی ایک عادت بن جاتی ہے۔ نتاشا نے گہری سانس لی۔ کیا داور نے تمہیں کچھ کہا ہے یا کچھ نہیں کہا؟ یہ جملہ سیدھا دل پر لگا۔ لیلا کی انگلیاں کپ کے گرد مضبوط ہو گئی۔ کچھ لمحے وہ بولی نہیں، پھر جیسے اندر کا بوجھ ہلکا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ انہوں نے مجھے بس نام کی بیوی بنا رکھا ہے۔ نتاشا چونک گئی۔ کیا مطلب؟ لیلا نے نظریں دور لان کی طرف جما دی۔ نہ رشتہ، نہ حق، نہ احساس، بس ایک لقب، بیوی، تاکہ سب کی زبان بند رہے۔ اس کی آواز میں شکوہ نہیں تھا، بس حقیقت تھی۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، وہ بولتی رہی، کیونکہ شکایت وہ کرتا ہے جسے امید ہو۔ نتاشا کے چہرے سے شوخی غائب ہو چکی تھی۔ اور داور؟ لیلا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری سمجھتا ہے اور میں اپنی حیثیت۔ نتاشا خاموش ہو گئی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی ضدی نہیں، زخمی ہے۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی، یہ شادی ایسے نہیں ٹوٹے گی، اور لیلا اس حویلی میں اکیلی نہیں رہے گی۔ یہ صرف شروعات تھی۔ نتاشا نے جان بوجھ کر آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ لون میں اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی اور باتوں باتوں میں مسکرا کر بولی، ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، لیلا میں وہ بات ہے جو داور جیسے مرد کو بھی کینچ لاتی ہے۔ زانیہ کا چمچ کپ میں زور سے ٹکرایا۔ کیا کہا تم نے؟ نتاشا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں نے کہا قسمت بڑی مہربان ہوتی ہے بعض لوگوں پر، بغیر کچھ مانگے سب مل جاتا ہے۔ زانیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں ابھی دیکھتی ہوں اس ناچنے والی کو۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، داور گھر میں نہیں ہے۔ یہی موقع تھا۔ لیلا اپنے کمرے میں الماری کے سامنے کڑی کپڑے ترتیب دے رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ تو آخرکار تم نے حویلی پر قبضہ کر ہی لیا؟ زانیہ کی آواز زہر میں بوجھی ہوئی تھی۔ لیلا نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ آپ؟ خاموش، زانیہ نے بات کاٹ دی۔ تم جیسی عورتوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ لیلا کے چہرے پر خاموشی طاری رہی، مگر آنکھیں بھیگنے لگی۔ بس ایک نکاح اور تم خود کو شاہ حویلی کی ملکہ سمجھنے لگی۔ زانیہ آگے بڑھی۔ یاد رکھو، داور نے تمہیں صرف نام کی بیوی بنایا ہے۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا۔ داور باہر نکلا، شرٹ کے بغیر، بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا، بدن پر ٹہرے قطرے روشنی میں واضح تھے۔ اس کی موجودگی ایک جھٹکے کی طرح تھی۔ لیلا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ دل زور سے دھڑکا، مگر زانیہ، وہ اسے دیکھ کر بھی نہ رکی۔ اوہ، تم یہاں ہو، اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو سن لو، میں یہی کہہ رہی تھی کہ… خاموش، داور کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، نگاہیں سرد اور تیز۔
ایک لفظ اور بولا نا تو حد بھول جاؤں گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، زانیہ چیخی۔ اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نام کے سوا کچھ نہیں، یہ ایک ناچنے والی ہے۔ داور نے ہر لفظ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ وہ لیلا ہے اور لیلا کوئی ناچنے والی نہیں۔ وہ آگے جھکا، ہر لفظ کو چبا چبا کر ادا کیا۔ وہ میری بیوی ہے، داور علی شاہ کی بیوی، اور جو کوئی اس کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ بولے گا میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ زانیہ آگ بگولا ہو چکی تھی۔ تم خود جانتے ہو اس عورت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، وہ چیخی۔ سردار بغیر بچوں کے نہیں رہ سکتا، اور تمہارے بچوں کی ماں میں بنوں گی۔ میں جاتی ہوں، اس ناچنے والی کی کوکھ سے شاہ حویلی کا وارث قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ طوفان کی طرح نکل گئی۔ لیلا سر جھکائے کھڑی تھی، آنسو بے آواز گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ پلٹی بستر کی طرف بڑھنے لگی، جیسے اب اس کمرے میں بھی اس کی جگہ نہ ہو۔ اچانک داور نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ایک جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچا۔ لیلا کی سانس سٹک گئی۔ نظر اٹھاؤ، داور نے دھیمی مگر حکم دینے والی آواز میں کہا۔ وہ نہ اٹھا سکی۔ داور نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا، میں نے جو کہا وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں تھا، ہم اپنے معاملات میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ تم میری بیوی ہو۔ اس کا ہاتھ اب بھی اس کی کلائی پر تھا، مضبوط، گرم، یقین دلانے والا۔ لیلا کی دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ تم نام کی بیوی نہیں ہو، داور نے آہستہ کہا، اور نہ ہی میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں۔ لیلا کی پلکوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس لمحے میں کمرے کی فضا بدل چکی تھی۔ غصہ، درد اور فاصلے سب کسی گہری خاموش کشش میں ڈل رہے تھے۔ اس کے قریب آئی تو داور کے بدن سے ٹپکتے پانی کے چند قطرے لیلا کے ہاتھوں اور کلائی تک پہنچ گئے۔ ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس قربت نے اسے چونکا دیا۔ سانس بے ترتیب ہو گئی، اور شرم نے اس کے چہرے پر سرخی بھی کھیر دی۔ مگر داور وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے لیلا کے پشت پر آئے، جیسے وہ اس لمحے کو بکھرنے نہیں دینا چاہتا ہو۔ لیلا نے نظریں جھکائے رکھی، پلکیں بوجھل ہو گئی، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ مت ڈرو۔ داور کی آواز سرگوشی بن گئی، نرم مگر گہری۔ وہ اس کے قریب جھکا، اتنا قریب کہ سانس سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ لیلا کے لیے وقت جیسے رک سا گیا، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ داور نے آہستگی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ کوئی عجلت نہیں، کوئی سختی نہیں، بس ایک ٹھہرا ہوا احساس جس میں اختیار اور یقین دونوں شامل تھے۔ لیلا کی انگلیاں بے اختیار اس کی قمیض کے کنارے کو تام گئی۔ اس لمس میں سوال کم اور خاموش رضامندی زیادہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا رخ بدل رہا ہے۔ صرف جسمانی قربت نہیں، بلکہ ایک ایسے رشتے کی شروعات جس میں طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی جڑی تھی۔ داور نے پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ میں نے تمہیں ڈھال بنایا تھا۔ اس کی آواز میں سچائی اتر آئی۔ مگر اب میں تمہاری توہین نہیں ہونے دوں گا، کسی سے بھی، خود مجھ سے بھی نہیں۔ لیلا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا جو داور نے اپنے انگوٹھے سے تھام لیا۔ اس لمس میں وعدہ تھا، دعویٰ نہیں۔ کمرہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں ایک نیا رشتہ سانس لے رہا تھا۔ وہ چاہتے نہ چاہتے اس کے لبوں پر جھک گیا، اور ہاتھ اس کی کمر پر جمائے۔ لیلا کی حالت کہیں نہ کہیں داور کو پریشان کر رہی تھی۔ اس کے بے قابو ہوتی دھڑکن اور سانس کی ترتیب، داور کے اس کے لیب پر ہلکا سا کاٹنے پر وہ تھڑپ اٹھی، مگر وہ نہ رکا۔ گرم سانس اب وہ لیلا کے گردن پر لے آیا، اور اب کی جگہ جگہ وہ نشان بنانے لگا تھا۔ پھر خمار بڑھا۔ وہ دونوں مدہوش معلوم ہو رہے تھے، اور اب کہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا۔ قہر ڈھاتا لیلا کا دودھیا بدن داور کے جذبات کو موزور کر گیا، مگر اصل جھٹکا تو داور علی شاہ کو بٹ پر خون کے نینے قطرے دیکھ لگا۔ سارا خمار پل بھر کو اتر گیا۔ اپنی کہے لفظوں پر شرمندگی ایک بار پھر غالب ہوئی۔ بے ساختہ سوال نکلا، تم کنواری ہو؟ تمہیں کسی مرد نے چھوا نہیں؟ لیلا کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ میں وہاں رہتی تھی، مگر مجھے کسی کی طرح کوئی خبر نہیں۔ باقی سب کیا کرتے تھے؟ کیسری مائی نے مجھے سنبھال رکھا تھا۔ وہ کہتی کہ تم کسی شریف کا خون ہو، مگر کوئی یقین نہیں کرے گا کیونکہ تم اس جگہ ہمارے ساتھ رہتی ہو۔ مگر ہاشم بھائی جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے آپ کے لیے مجھے چنا اور مجھے کہا کہ اپنا مقام خود بنانا، کیونکہ میرا دوست بہت اچھا ہے۔
مگر اس انکشاف نے داور کی عقل کو معاف کر دیا، مگر اب وہ اپنی بیوی سے حق وصول کر رہا تھا۔ اس انکشاف نے اس کی شدت اثر بڑھا دی۔ وہ پوری شدت سے اس میں سمایا اور اپنی محبت کا اعلان کر دیا۔ وہ پہلا مرد تھا۔ لیلا کی زندگی کا یہ چیز ایسی ہوڈی اور مسرت دے رہی تھی کہ لفظ کہاں تھے اسے بیان کرنے کو۔ رات گزر چکی تھی مگر داور کے اندر ایک نئی صبح جاگ چکی تھی۔ اب اس کے ذہن میں وہ پرانا خیال باقی نہیں رہا تھا، وہ خیال جو لیلا کو ایک نام، ایک ماضی، ایک الزام میں قید کیے ہوئے تھا۔ رات نے اس پر ایک سچ آشکار کر دیا تھا، ایسا سچ جو اس کے وجود میں سرشاری بھر گیا تھا اور ضمیر میں شرمندگی۔ لیلا، جسے اس نے بنا جانے بنا سمجھے صرف ایک مقصد کے لیے قبول کیا تھا، وہ آج تک کسی مرد کے لمس سے ناواقف تھی، اور داور وہ اکیلا مرد تھا جس پر اس کا حق تھا۔ یہ احساس اسے فخر نہیں ندامت دے رہا تھا۔ شادی کے پہلے دن کہے گئے الفاظ اب اس کے سینے پر بوجھ بن گئے تھے۔ تم جس دنیا سے آئی ہو، وہ جملہ اب اسے خود پر تمانچہ لگتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، یہ غلطی وہ صرف مانے گا نہیں، ہر صورت اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ناشتے کی میز پر آج فضا بدلی ہوئی تھی۔ لیلا خاموشی سے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ مردہ سی پسمردگی نہیں تھی۔ آنکھوں میں ایک نرمی تھی، ایک نیا خوف، ایک نئی جھجک۔ داور کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، لیلا کے گالوں پر رنگ آتے جاتے صاف دکھائی دیے۔ یہ وہ رنگ تھے جو چھپائے نہیں جا سکتے۔ داور کی انگلیاں کپ کے کنارے پر رک گئی، اس کی نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میز پر موجود ہر شخص نے یہ تبدیلی محسوس کی۔ خاموشی میں ایک انجانی جلن، ایک دبی ہوئی نفرت۔ اچانک سے چمچ داور کے ہاتھ سے نیچے گرا، مگر یہ عمل جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ ملازم اس کی طرف بڑھے مگر داور نے رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھک کر چمچ پکڑنے لگا۔ ذرا سرک کر وہ میز کے نیچے سے لیلا کی ٹانگ تک آیا۔ وہ اپنے لب اس کی ٹانگ پر رکھے اس عمل پر لیلا کے لبوں سے لگا چائے کا کپ لرزش میں آیا اور آنکھیں مکمل کھل گئی۔ اس نے فوری ہاتھ نیچے کر داور کو خود سے دور رکھنا چاہا، جبکہ اسی دوران وہ لیلا کے ہاتھ پر بھی بوسہ دے گیا۔ اوف، یہ مرد، اس کی نفرت اچھی نہ تھی مگر اس کی محبت بھی بہت مشکل تھی۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور لیلا کی اڑی ہوائیاں اسے محفوظ کر رہی تھی۔ داور نے ناشتہ ایک طرف رکھا اور سیدھا بیٹھ گیا۔ ایک بات سب سن لے، اس کی آواز پرسکون تھی مگر لہجے میں وہی سرداری رو۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ میں اور لیلا کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ ایک لمحے کا توقف ہنی مون پر، لفظ کمرے میں گونج گیا۔ چمچ رک گئے، نظریں بدل گئی۔ کسی نے حسد سے، کسی نے غصے سے، کسی نے حقارت سے لیلا کو دیکھا، جیسے وہ اس سب کی واحد وجہ ہو۔ لیلا نے نظریں جھکا لی، دل زور سے دھڑکا مگر ایک چہرہ تھا جو پرسکون تھا، نتاشا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں اطمینان تھا، جیسے وہ جانتی ہو یہ شادی اب صرف نام کی نہیں رہی۔ داور نے میز کے نیچے لیلا کے ہاتھ کے قریب اپنی انگلیاں رکھ دی، چھوئے نہیں مگر یقین دلا گئی، اور لیلا نے پہلی بار محسوس کیا شاید اب وہ اس حویلی میں اکیلی نہیں تھی۔ ہنی مون کے لیے روانگی کا دن آ پہنچا تھا۔ کمرے میں سوٹ کیس کھلے پڑے تھے اور لیلا خاموشی سے اپنے کپڑے ترتیب دے رہی تھی۔ داور ایک طرف کڑا اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کتنی دیر سے۔ جب ہی اس کی نظر لیلا پر پڑتی وہ شرم سے نظریں چرا لیتی، اور یہی بات داور کو اور زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ تم یوں نظریں جھکا کر مجھے مزید مشکل میں ڈال رہی ہو، داور نے مسکرا کر کہا۔ لیلا نے بنا جواب دیے دوپٹہ ٹھیک کیا، مگر اس کے گالوں پر پھیلتی سرخی اس کی چغلی کا رہی تھی۔ داور ہنس پڑا، وہ جان بوجھ کر اس کے قریب آیا، پھر اچانک اس کی گردن پر لب رکھے۔ تمہیں خبر ہی نہیں، تمہاری عادت جان لیوا ہے، آپ مجھے کام۔ داور کی سانس سے خود پر محسوس کر وہ بیچاری بول نہ پا رہی تھی، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تم کام ختم کر لو، پھر شروع کرتے ہیں۔ اس کے اشارے صاف تھے، جیسے اسے اور تنگ کرنے کا ارادہ ہو۔ پیکنگ مکمل کر کے وہ کمرے سے نکلا اور نیچے نتاشا کے پاس آ گیا۔ نتاشا صوفے پر بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی، بے خبر کہ داور کب سے اس کی ہر کوشش، ہر نیت کو پرکھ رہا تھا۔ نتاشا، داور کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ تمہارا شکریہ، داور نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے بہن ہونے کا حق ادا کیا ہے، اگر تم درمیان میں نہ ہوتی تو شاید بہت کچھ ٹوٹ جاتا۔ نتاشا ایک لمحہ خاموش رہی، پھر ہنسی۔
بس ایک وعدہ کر لو، اس نے ہلکے انداز میں کہا۔ امی ابو کو اس گھر سے کبھی مت نکالنا۔ داور کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ گھر ان کے دم سے ہے، وہ بولا، انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ دونوں ہنس دیے جیسے برسوں کی خاموش کشمکش کسی ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ نتاشا نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا اور سنو سردار صاحب، بچوں کی تیاری کر لی ہے نا؟ پورا قبیلہ انتظار میں ہے۔ داور کہا لگا کر ہنسا۔ فکر مت کرو، اس نے بے فکری سے کہا، اب یہ کام جلدی ہو جائے گا، بس اب تم زانیہ کے ساتھ بھی اپنا رویہ ٹھیک کر لو۔ اس نے مانو درخواست کی، تم اس کے لیے رشتہ دیکھو اور اسے چلتا کرو۔ وہ چڑ کر بولی، ہاں ہے دو ایک اچھے رشتے، میں دیکھ رہا ہوں تم دونوں کا۔ داور بات سن لو مجھے، ابھی شادی نہیں کرنی، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ چلو جب کہو گی تب کر دیں گے، مگر مجھے علم ہے ہاشم اور تم۔ بات ادھوری چھوڑ دی، مگر نتاشا سمجھ گئی تم وہ یوں ہی سردار نہیں چنا گیا تھا۔ اس کی نظر ہر طرف تھی۔ نتاشا ہاشم کو پسند کرتی تھی، ابھی اس کے چہرے کا رنگ شرم سے بدل رہا تھا۔ تم جانتی ہو ابھی میں ہاشم کی ہڈیاں توڑنے والا ہوں، پھر دادی کو واپس لانا ہے، سب ٹھیک کرنا ہوگا، تمہارے ہاشم کو پھر شادی کروائیں گے تمہارے۔ اور اس بات پر نتاشا نے پھیلو اٹھا اس کی طرف پھینکا، چلے جاؤ یہاں سے، اور پورا حال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ شام کے قریب داور کی گاڑی گھر سے نکلی تو لیلا خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ داور نے دانستہ اس خاموشی کو توڑا۔ 15 دن ہے ہمارے پاس، وہ ہلکے مگر معنی خیز لہجے میں بولا، اور میرا پورا ارادہ ہے کہ ان 15 دنوں میں تمہیں جی جان سے محبت کروں۔ لیلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تاکہ واپسی پر داور نے مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، سب کو بچے کی خبر دے سکو۔ لیلا کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، اس نے نظریں جھکا لی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ داور نے کہا لگایا، گاڑی سڑک پر آگے بڑھتی رہی اور شاہ حویلی کی دیواریں پیچھے رہ گئی، ایک نئی شروعات کے گواہ بنتے ہوئے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔